پہلے ایپیسوڈ کا آغاز میدان جنگ سے ہوتا ہے۔ ہر طرف تیر اور تلواروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی دوران بیک گراؤنڈ میں آواز آتی ہے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان اور ابو الحکم کی قیادت میں مکے والے اپنے قائد کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ دونوں اطراف سے لڑنے والے آپس میں رشتہ دار تھے۔ کسی نے اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ دیا، کسی نے اپنے بھائی کو۔ اسی دوران ہمیں حضرت خالد بن ولید کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ وہیں پر موجود تھے اور جنگ کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ دوبارہ بیک گراؤنڈ میں آواز آتی ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے بعد 3 مہینے بعد کا منظر سامنے آتا ہے۔ حضرت خالد مکہ میں ایک شخص کے ساتھ موجود تھے اور اسے کہہ رہے تھے، مکہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ میرے بھائی کی رہائی کے لیے کیا تعاون چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مدینہ شہر پہنچ جاتا ہے۔ ایک جگہ آ کر وہ اپنے تمام ہتھیار وہاں پر موجود ایک شخص کو دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت حمزہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے، مجھے مکہ سے بھیجا گیا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ولی کی رہائی کے لیے کیا تعاون چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کچھ سوچتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ شخص مکہ میں حضرت خالد کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حضرت خالد کہتے ہیں، چلو مجھے بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے، آپ کے بھائی کی رہائی کے لیے جو تعاون مانگا گیا ہے وہ آپ کے بابا ولید بن مغیرہ کی زرہ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد اپنے بابا کی زرہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جو کہ وہیں پر موجود تھی۔ جس کے بعد وہ 4 سال پہلے کا ایک خیال دیکھتے ہیں۔ ایک اکھاڑے کے نزدیک بہت سارے تماشائی موجود تھے اور وہ شور و گل کر رہے تھے، جبکہ اس اکھاڑے کے اندر حضرت خالد ایک شخص کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا بابا ولید بھی وہیں پر موجود تھا اور دور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں حضرت خالد اس شخص کو نیچے گرا دیتے ہیں اور یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں، جس کے بعد اسے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن وہ شخص غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ولید بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد اپنے بابا کے پاس آ جاتے ہیں۔ ولید کہہ رہا تھا، تم نے اپنے مخالف کو چت کر دیا، لیکن فخر سے جانے کے بجائے تم وہیں پر رہے اور تم نے رحم دلی دکھائی۔ بعد میں تم نے دیکھا اس نے کیا کیا، غرور کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، اور تم جو کہ فاتح تھے اپنا ہاتھ ہوا میں ہلاتے رہ گئے۔ تمہارا دل بہت ہی نرم ہے خالد، تمہاری چھاتی میرے اس زرہ میں نہیں آ سکتی۔ جاؤ اور جا کر اپنی چھاتی کو اور مضبوط کرو۔ یہ سن کر حضرت خالد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس خیال کے بعد وہ شخص کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا خالد، وہ یہی ذرہ کیوں چاہتے ہیں؟ چلو مجھے ایک اور موقع دو، میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں 3 تعاون کی پیشکش کروں گا اور آپ کے بھائی ولی کو واپس لے آؤں گا۔ لیکن حضرت خالد کوئی جواب نہیں دیتے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد اپنے آدمی کے ساتھ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حضرت حمزہ والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت خالد اپنے بھائی سے کہتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ جس کے جواب میں وہ سر ہلا کر کہتا ہے، ہاں۔ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں، لے آؤ۔ جس کے بعد 2 شخص وہاں پر ایک صندوق لے آتے ہیں اور جیسے ہی اس صندوق کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر زرہ موجود تھی۔ جس کے بعد حضرت خالد وہاں پر موجود سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ میرے بابا ولید بن مغیرہ کی زرہ ہے۔ فی الحال یہ زرہ یہاں پر ہے، لیکن بہت جلد ہم واپس آئیں گے اور اسے واپس لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کہتے ہیں، مسلمان صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں خالد، یہ صرف ایک چیز ہے اور ہر چیز اللہ کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے جب وہ قیدی تھا۔ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں، تو تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، پھر ہمیں یہ تعاون کیوں دینے دیا؟ تمہیں اپنے بابا کی عزت کا کوئی بھی خیال نہیں رہا؟ جس کے جواب میں ولی کہتا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھیں کہ تعاون نہ دینے کی وجہ سے میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں، دیکھو تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، تم یہ مذہب چھوڑ دو گے؟ یہ سن کر ولی کہتا ہے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے میں نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اور ایک خدا کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ جب سے میں نے اس کی آواز سنی تو اس کی آواز مجھے خدا تک لے گئی۔ انشاءاللہ تم بھی ایک دن مسلمان بن جاؤ گے خالد، اور یہ سب کچھ چھوڑ دو گے جو تم اب کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا اپنے خاندان کے لیے کیا ہے اور اپنے آبا و اجداد کے لیے کیا ہے، اور ان کی خاطر ہی میں لڑتا ہوں۔ یہ سن کر ولی کہتا ہے، ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے غرور کے لیے۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک خاتون دکھائی جاتی ہے، اس کا نام ہند تھا۔ پھر وہ خاتون اپنے چہرے پر نقاب اوڑھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سپاہی کچھ جنگی تیاریاں کر رہے تھے۔ جس کے بعد ہمیں ایک شخص دکھایا جاتا ہے، اس کا نام ابو سفیان ہوتا ہے۔ یہاں تمام صحابہ مسجد میں موجود تھے۔ ایک صحابی کہہ رہا تھا، مکے والے ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہیں اور اس فوج پر جو بھی خرچہ ہو رہا ہے وہ ابو سفیان دے رہا ہے، اور جو قبائل ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ بھی راستے میں ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے کیا سوچا ہے؟
کیا ہم ان کے آنے کا یہیں پر انتظار کریں گے؟ اسی دوران سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسلامی فوج احد پہاڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں ابو سفیان کہہ رہا تھا ہماری فوج اور جو اتحادی ہیں ان کی کل تعداد 3000 ہے۔ اسی دوران حضرت خالد وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے آؤ خالد آؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ نقشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے وہ اتنی بڑی فوج کا سامنا نہیں کریں گے، وہ یہاں سے آئیں گے، ہمیں اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ اسی دوران ہند بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ایک شخص کہہ رہا تھا پہلے ہم اتحادیوں کو بھیجتے ہیں، پھر جب جنگ شروع ہو جائے گی تو ہم بھی وہاں پر آ جائیں گے اور انہیں چاروں اطراف سے گھیر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں ہم نے بدر میں بھی ایسا ہی کیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سن کر ابو سفیان کہتا ہے تو تم کیا کہتے ہو خالد؟ حضرت خالد کہتے ہیں جب ہم بدر میں پہنچے تو وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ پہلے انہوں نے کنویں بند کر دیے جس کی وجہ سے ہم پانی کی تلاش میں رہے، پھر وہ سورج کو بھی پیچھے لے گئے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے سایوں سے بھی لڑنا پڑا۔ بدر میں ان کی فتح صرف اتفاق نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں انہوں نے اپنی عقل استعمال کی۔ ابو سفیان کہتا ہے تو اب تم کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر حضرت خالد کہتے ہیں اگر وہ مدینے میں رہے تو شہر کا محاصرہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد انہیں اپنی حکمت عملی سمجھانے لگتے ہیں کہ وہ کس طرح حملہ کریں گے، ساری پلاننگ بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میدان احد کا منظر سامنے آتا ہے۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف حضرت حمزہ لیڈ کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب ابو سفیان، اور حضرت خالد بھی اپنے ایک دستے کے ساتھ وہیں پر موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد اپنے دستے کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی حضرت حمزہ سے کہتے ہیں خالد اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہے، اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ آگے آ جاتے ہیں اور اپنی فوج کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہند بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہند کی نظریں حضرت حمزہ پر ٹکی ہوئی تھیں کیونکہ وہ اسے ہی شہید کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ خواتین بھی لائی تھی اور کچھ حبشی غلام بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ یہاں حضرت حمزہ اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے مسلمانوں، کیا تم لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی؟ جب ہم مکے والوں پر حملہ کر دیں اور اللہ کی مدد سے فتح یاب نہیں ہو جائیں تب تک کوئی بھی اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے گا۔ آپ سب لوگ صبر کریں گے، اگر آپ سب لوگ اپنا فرض نبھائیں گے تو اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ سن کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب مکے والے بھی دف بجا رہے تھے اور زور و شور سے آوازیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان اشارہ کرتا ہے جس کے بعد اس کی فوج حملہ کر دیتی ہے اور وہ سب مسلمانوں کی فوج کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ یہاں حضرت حمزہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دیکھتے ہی مسلمان اپنا تیر کمان سنبھال لیتے ہیں۔ پھر وہ جیسے ہی دوبارہ اشارہ کرتے ہیں تو وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ مسلمان بہترین انداز سے تیر اندازی کر رہے تھے اور ان پر تیروں کی برسات کر رہے تھے، ایک ایک کر کے کافروں کا خاتمہ کر رہے تھے۔ یہاں حضرت خالد اپنی فوج کے ساتھ مسلسل اپنے سفر پر روانہ تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔